حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور شریر کے اندر اور اسی طرح سحری میں کھانے کے اندر۔ یعنی شریر اس کو بولتے ہیں جو کھانے کو چوری کی صورت میں کھانا، شریر، اور سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو جلدی افطاری کرنے والا ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ دونوں جو ہے مضبوط طریقے ہیں۔ افطار میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے مطابق جب افطار کا وقت ہو جائے تو آپ سحری کر لیا کریں، افطار بھی ہو کر لیا کریں۔ اسی طرح سحری کا جو وقت ہے اس میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ سحری پہلے ٹائم میں نہیں بلکہ آپ جو ہے اس کے آخری وقت میں جب کریں گے تو اس کی فضیلت آپ پائیں گے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ برکت والی ہے، بدن میں قوت، ہڈیوں میں مغز اور عمل میں تیزی پیدا کرتی ہے کھجور۔ تو فرمایا اس سے آپ جو ہے روزہ افطار کریں۔ آج آخری عشرہ 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک کو ایک مناسبت خلیفہ جہرم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے ساتھ، کیونکہ 17 یا 19 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ مبارک ہستی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور بیت اللہ شریف سے باہر آنے پر جب آپ اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے کہ آپ کی نگاہ جب اس دنیا میں کھلتی ہے تو سب سے پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے پہ سبحان اللہ۔ اپنے والدین کی کفالت کے بہت جلد کفالت کے بعد تقریباً 6 سال یا 7 سال کا ذکر بتایا جاتا ہے کہ والدین کی کفالت کے بعد آپ کی مکمل کفالت حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ آپ کی عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ہستی ہے کہ آپ فاتح خیبر بھی ہیں۔ آپ انصار اور مہاجرین کے درمیان جب اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ طے پا رہا تھا، اس موقع پر جہاں پہ ایک مہاجر اور ایک انصاری آپس میں بھائی بھائی بنے، اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو، یعنی دنیا میں بھی علی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا فرمائے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی مسلمان نے قیامت تک آنے والوں نے حضرت علی کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا تو ان کو عبادت کا یہ درجہ کیسے ملے گا؟ فرمایا جو علی کا ذکر کریں گے ان کو بھی عبادت کا درجہ ملے گا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، بزم صحابہ کے اندر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زینت اور مزین ہونے کی حیثیت سے، یعنی آپ جس بزم صحابہ میں نظر آتے وہ محفل بھی مزین ہو جاتی، آپ کی حسن سے، آپ کی چال سے، آپ کی ٹور سے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ فاتح خیبر رہے۔ جب خیبر کی فتح ہوتی ہے اس سے قبل اعلان ہوتا ہے، آپ کے کریم علیہ السلام نے اعلان کرنا میرے صحابہ یہ میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے یہ کل اس شخص کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس اعلان کو سننے کے بعد صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بڑھ کر اس عقیدت اور حضور کے فرمان کے اس انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کل اس کا حقدار کون بنے گا۔ حضور کے اس اعلان کے بعد فرماتے ہیں صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس انتظار میں تھے کہ یہ خوش نصیب کون ہے، یہ اعلان کس کے حق میں ہوگا کہ خیبر کا جھنڈا، فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ فرمایا وہ کل جب صبح ہوتی ہے، وہ صبح جب آ جاتی ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے اور یہ جھنڈا جس کو دیا جاتا ہے وہ ذات ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے نام، جن کے ہاتھ میں خیبر کی فتح کا جھنڈا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ جب کھڑے ہوتے ایک غزبے کے اندر آپ کو تلوار کی بات اس انداز سے ہوئی کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی اور اس تلوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے بدن میں آدھی پیوست ہو گئی اور آدھی دشمن کے ہاتھ میں واپس چلی۔ فرمایا جب یہ منظر صحابہ اکرام کے سامنے آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت اظہار کو صحابہ دیکھ کر بڑے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب اس کیفیت سے، اس درد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون کیسے ہوگا اور اس تلوار کو یا ہلکا سا بھی ایک لوہا انسان کے بدن میں چلا جائے، کانٹا چھپ جائے، اس کو نکالنے میں انسان کو کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام اس منظر، اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے مختلف آرائیں پیش کر رہے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا کس انداز سے تلوار کے اس ٹکڑے کو بدن سے نکالا جائے۔ کچھ نے کچھ مشورہ دیا، بعض نے کچھ مشورہ دیا اور کچھ نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے پاؤں سے اس تلوار کے ٹکڑے کو نکالا جائے۔ فرمایا وہی بات ہوئی کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے یاد الہی کی ایسے مستقرق ہوئے کہ اب آپ کو نہ اپنا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، آپ کی تلوار سے وہ آپ کے پاؤں سے تلوار کا ٹکڑا بھی نکل جاتا ہے، آپ کو ذرا بر محسوس بھی